بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرار، یہ سید محمد محسن کا ہے، یہ بھی افسانہ ہے، تو اسے ہم صرف پڑھ دیتے ہیں اور اس کو آپ لوگ سمجھ جائیے گا۔ فرار۔ محمود ماں کی قرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرہ میں حساب بنا رہا تھا، حساب کی کاپی سمٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا موٹا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، جسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ماں کی ابری ہوئی آنکھیں، لال نگارہ سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا، ڈر گیا۔ گو یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلہ میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بلاؤ انہیں باہر سے، محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا۔ آپ کو بلا رہی ہے، محمود نے رکتے رکتے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے، غصہ میں ہے تو ہوا کرے، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں، اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی، خراب کر ڈالی۔ نوچ اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی۔ آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں، میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ ارے بھائی، میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ ہاں جی، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، میں ذیل سہی، کمینی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ یہ محمود کی ماں نے کہی۔ ارے بھائی، خدا کا واسطہ کچھ تو بھی بتاؤ۔ ہاں، کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، میٹھی میٹھی سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے۔ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر بیٹھی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ ارے بھائی آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ کر بولنا شروع کیا۔ ہزاروں گالیاں وکیل کو دی، سینکڑوں سلواتیں محمود کے باپ کو سنائے۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد زمانہ سال کے بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت نے اسے اس کے حسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نا مہر لیکن عاقبت اندیش استاد بن گئی۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکریں لگاتی، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوتی جاتی۔ اس صغر سنی کم عمر میں ہی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا، جسے اس کا بچپن، طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل، شباب جوانی، طفولیت، بچپن، مراحل فاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن، لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھ ہی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچتے محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی۔ اس کا دوست اس کو برائی کی طرف کھینچتے۔ یار تمہارے سینہ میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔
کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی، کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا۔ عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا، خیر مزاح وغیرہ تم ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو اس قسم کی تہمت لگاتی ہو یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہے۔ اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی مستقل رومان ہوتی۔ رومان، عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش میں آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یار ان نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش میں جاؤں گا۔ نمائش بولتے ہیں وہ جگہ جہاں عیاشی ہوتا ہو، پھر وہاں سے کسی ریستوراں مطلب ہوٹل میں چلنا، لیتے آنا کہ اپنی کسی ماہ پارا کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کسی وعدے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا، عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا، جیسے کوئی کسی گناہ ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتائج کے مہم، لیکن ہوش طبع تصورات و کیفیت کی سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتے، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی